السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلبہ، آج ہم اردو بال بھارتی کی 8ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی۔ آئیے ہم اس سبق کا اگلا حصہ آج آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں، لہٰذا آپ کے سامنے میں اس سبق کے چند پیراگرافز کی بلند خوانی کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے، حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے، لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمربند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا، میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالی۔ ان کا بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں صرف ہوتا تھا۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، بازاروں کا گشت لگاتے اور خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ اپنے زیر نگین علاقوں کے لیے عامل مقرر کرتے تھے۔ بحیثیت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی کارروائیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو اچانک بھیجتے کہ وہ جا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ عمال کا سلوک کیسا ہے اور ان کے بارے میں عوام کی رائے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے، اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سخی تھے۔ کبھی کوئی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہ لوٹتا، وہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن کسی بھوکے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ کپڑے پھٹ جاتے تو خود سی لیتے، جوتی پھٹ جاتی تو اس کی مرمت کر لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سادگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مسلمانوں کا جلیل القدر خلیفہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے آپ کے سامنے 1-2 پیراگراف دوسرے حصے کے تحت بلند خوانی کر کے پیش کیے ہیں۔ آئیے مختصر سے اس کی ہم تشریح کیے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں اس پیراگراف کے اندر اور ان کی سادہ زندگی اور ان کی دنیا سے بے رغبتی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سادہ کپڑے استعمال کیا کرتے تھے اور ان کے قدموں میں ساری عزتیں، ساری ثروتیں اور سارے اختیارات اور ساری کی ساری تکریم اور تعظیم ان کے قدموں میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان سارے تکلفات سے وہ دور رہتے تھے اور بالکل سادہ زندگی جینا یہ ان کا ایک خاصہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا۔ فالودہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کھانے میں ایک لذیذ چیز ہوتی ہے جو کہ بہت عمدہ ہوتی ہے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالودے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تیرا رنگ بھی حسین ہے اور تیرا ذائقہ بھی بہت لذیذ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایسی چیز کا میں اپنے آپ کو عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔
یعنی ایک مرتبہ میں تجھے کھا لوں گا تو تیرا عادی ہو جاؤں گا، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے مجھے تکلف برتنا پڑے گا، لہٰذا میں ایسی چیز نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے انہوں نے جو ہے منع کر دیا۔ بہت سادہ لباس استعمال کرتے تھے، تہبند اور ایک معمولی سی چادر اپنے بدن پر ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ اتنے سادہ لباس کے اندر اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کر لیتے ہیں، یعنی اتنا معمولی سا لباس آپ کیسے پہن لیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لباس میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے، کہ اس میں نماز میں آسانی ہوتی ہے اور اس میں نمائش کا بھی خدشہ نہیں ہوتا، فخر کا جو ہے اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ لباس فاخرہ پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ سادہ لباس اور درمیانہ لباس جو ہے پہننے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور ہمارے آقا بھی اسی طرح کا لباس پہنتے تھے، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 چادروں پر مشتمل سادہ لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر براجمان ہوئے یا انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، لہٰذا خلافت کے کام خود سر انجام دیتے تھے۔ بازاروں کی نگرانی کرنا، امامت کرنا، لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنا، لوگوں کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا، ان کی مدد کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، بازاروں میں گشت لگانا، خرید و فروخت کرنے والوں کی نگرانی کرنا۔ اس کے علاوہ جو حکومت کے، سلطنت کے مختلف علاقوں کے، مختلف صوبوں کے جو صوبے دار جن کو عمال کہا جاتا ہے، وہ جو مقرر کیے جاتے تھے، وہ اپنی صحیح ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے بھی جو ہے خاص طور پہ اپنے نگران اچانک بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں عمال کی جو ہے جا کر تحقیق کرو عوام سے کہ وہ عوام کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور اگر کہیں کوئی جو ہے غفلت برتتا تو اسے جو ہے تنبیہ فرماتے یا ان کو جو ہے معزول کر دیتے، یا کوئی جو ہے معتبر شخص وہاں پر بھیج کر اس کی جو ہے ذمہ داری کو پورا کرواتے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری صفات بھی جو ہے یہاں پر بیان کی ہیں کہ بیت المال کے اندر جو مال آتا فوراً اس کو عوام کے اندر اور غریبوں کے اندر اور مفلسین اور مساکین کے اندر جو ہے تقسیم کر دیتے، اور جب مال پورا تقسیم ہو جاتا تو شکرانے کی اللہ کے سامنے جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے، یعنی بیت المال کو بھر کے رکھنا یہ جو ہے ان کو پسند نہیں تھا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود کی سخاوت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا، کوئی بھی سائل، کوئی بھی سوالی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھوکے رہ جاتے لیکن آنے والے کی حاجت اور ضرورت کو ضرور پورا کرتے۔ بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، خود جو ہے پھٹے کپڑے پہن لیتے لیکن جو ہے آنے والوں کی ضرورتوں کو خوب پورا کرتے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود سی لیتے، اپنی پھٹی ہوئی جوتی خود اس کی مرمت فرما لیتے۔ ان کے گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی، بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی گھر کے سارے کام سر انجام دیتی تھی۔ خلافت کے زمانے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی فخر والی بات جو ہے شامل نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے سادہ زندگی ہی کو ترجیح دی، اور مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ ہونے کے باوجود ایک عام آدمی کی سی زندگی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے یہ 2 پیراگراف آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ اگلے ویڈیو میں ہم پیش کریں گے۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے معانی و اشارات کے اندر سے اس کے جو ہے مشکل الفاظ کے معنی ڈھونڈ کر، اور اگر نہ اس میں مل سکیں تو جو ہے انہیں ڈکشنری وغیرہ کے ایپ سے جو ہے تلاش کر کے آپ جو ہے اس کو دیکھیں، اس کو ذہن نشین کریں، اور اس موضوع پر جو مشقی سوالات آپ کے اس سبق کے آخر میں دیے گئے ہیں ان کو حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آج آپ سے وداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔